کرنے کے لیے یا اپنے رننگ ایکسپینس وغیرہ کو ادا کرنے کے لیے وہ قرضے لے لیے جاتے ہیں، برخلاف سکوک کے کہ سکوک جو ہے اس کے پیچھے کوئی باقاعدہ کوئی وینچر ہونا چاہیے یا کوئی پروجیکٹ ہونا چاہیے یا کوئی فکس ایسٹ ہونا چاہیے. Sukuk cannot be used to fund general financial needs of the issuer, and that is why the seeking the asset being financed should be clearly identified. یہ بہت ضروری ہے کہ انڈر لائن جو ایسٹس ہیں وہ کون کون سے ایسٹس ہیں اس کے اندر وہ کلیئرلی آئیڈینٹیفائڈ ہوں. Income received by the sukuk holder must be derived from the cash flows generated by only underlying assets. اب کیا ہے کہ جو سکوک ہولڈر کو جو نفع ملے گا نا وہ ڈیٹ کا نفع نہیں ہوگا بلکہ ان انڈر لائن ایسٹس کا سے جو نفع جنریٹ ہو رہا ہے اس کو سیل کرنے سے، اس کو چلانے سے، اس کو کرایہ لینے سے یا کوئی کاروبار کرنے سے یا پارٹیسپیشن یا پارٹنرشپ کرنے سے جو اس پروجیکٹ کے اندر نفع ہو رہا ہے وہ نفع ڈسٹریبیوٹ ہوگا سکوک ہولڈر کے درمیان. تو یہ نہیں ہوگا کہ خالی ایک ریسیویبل ہے تو اس کا نفع. یہی وجہ ہے کہ جو مرابہ ہوتا ہے اگر مرابحہ کر لیا گیا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کر سکتے، یا خالی اگر مرابہ کا اگر سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں جس میں چیز کو ایک مرتبہ لے کے بیچ دیا تو پہلی مرتبہ تو آپ ایشو کر سکتے ہیں لیکن اس کو سیکنڈری مارکیٹ کے اندر نہیں بیچا جا سکتا کیونکہ اس کے اندر جو ٹوٹل جو انڈر لائن ایسٹس ہیں وہ ریسیویبل بن جائیں گے. کیونکہ آپ نے جب چیز ایک بیچ دی تو اور اب آپ کو کیا ملنا ہے، اب آپ کو صرف اس کی پرائس ملنی ہے جو ڈیفرڈ پیمنٹ میں یا انسٹالمنٹ میں ملنی ہے. تو اس صورت کے اندر آپ اگر اس کے سکوک کو بیچیں گے تو گویا کہ ریسیویبل کے سکوک بیچ رہے ہیں یا ریسیویبل کے سرٹیفکیٹ بیچ رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہوگا. ہاں البتہ اگر ریسیویبل کے سرٹیفکیٹ کو خالی آدمی اسائن کرے، سیل نہ کرے، اس کا صرف اسائنمنٹ کر دے اور ریکورس جو ہے وہ اس کا بحال رکھے کریڈیٹر کے لیے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ جائز ہوگا. لیکن عموماً یہ مشکل کام ہے، اسی لیے تمام جگہوں پر اب کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف مرابہ کے سکوک ایشو کر دی جائیں، بلکہ اگر مرابہ بھی ہوتا ہے تو اور اس ادارے میں لیزنگ یا اجارہ بھی ہوتا ہے یا مشارکہ بھی ہوتا ہے تو بٹ سب کا ایک مکس پورٹ فولیو بنا لیا جاتا ہے اور اس کے اندر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ تقریباً 50% سے ابو جو ہے وہ اجارہ کے ایسٹس ہوں اور مرابہ کے ایسٹس جو ہیں وہ کم ہوں تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کے اندر جو 50% سے اوپر جو ہے وہ فکس ایسٹس ہیں لہذا اس کو فروخت کیا جا رہا ہے. اس کی مثال جو ہے فقہاء کرام دیتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی مال ربوی ہے، وہ چیز ہے جو کہ ربا اس کے اندر ہوتا ہے جیسے کہ گولڈ ہے یا سلور ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی لگی ہوئی ہے جیسے کوئی پتھر لگائے، نگینہ لگائے، تو اگر اس کو بیچا جائے تو پھر اس صورت کے اندر اس کا حکم اگر خالصتاً سونے سے بیچا جا رہا ہے تو اس صورت کے اندر وہ جائز ہوتا ہے بشرطے کہ جو خالصتاً سونا ہے وہ زیادہ ہو بنسبت اس مشترک سونے کے کہ جو نگینے اور سونے کے ساتھ مشترک ہے. تو اس طرح کے اصول ہیں جو کہ شریعت نے بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی تلوار ہے اس کے اندر لوہے کی تلوار ہے، سونا بھی لگا ہوا ہے اور اس کو ایک اور تلوار سے بیچا جائے جو خالص سونے کی ہے تو اس صورت کے اندر یہی اصول ہے. تو اگر مکس پورٹ فولیو ہے جس پہ لکوڈ ایسڈ یعنی ربوی چیز بھی ہے، سودی چیز بھی ہے اور ایک چیز جو ہے اس کے اندر کیا ہے وہ ہے وہ ایک اس کے اندر چیز جو ہے وہ فکس ایسٹ ہے جو کہ مال ربوی میں نہیں آتا تو اس صورت کے اندر اس کو کسی بھی پرائس کے اوپر بیچا خریدا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ انڈر لائن ایسٹس ہیں وہ 50% سے زیادہ ہوں. So income received by sukuk holders must be derived from the cash flows generated by only underlying assets. Sukuk holders have a right to ownership of the underlying assets and its cash flows. Rights and obligations of all parties must be clearly specified. کہ کس کے کیا رائٹ ہوں گے، کون کہاں تک کس چیز کا اونر ہوگا، کیا ہوگا، یہ سب چیزیں تفصیل کے ساتھ اس کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان کرنی چاہیے.
ڈفرینس بٹوین کنونشنل بانڈس اینڈ سکوک. اب اس میں بتا رہے ہیں کہ کنونشنل بینک اور سکوک کو کیا فرق ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ٹینور کے لحاظ سے ان دونوں میں کیا فرق ہے تو کوئی خاص فرق نہیں ہے. کنونشنل بانڈ جس طرح شارٹ میڈیم اینڈ لانگ ٹرم کے ہوتے ہیں، سکوک بھی جو ہے وہ میڈیم شارٹ اور لانگ ٹرم کے ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے فائنینسنگ کیٹیگری جو ہے وہ کنونشنل بینک میں ڈیٹ ہوتی ہے، جبکہ سکوک کے اندر اونرشپ آف اسپیسیفک ایسٹ اینڈ اٹس کیش فلوز ہوتے ہیں. انڈر لائنگ ایسٹ، کنونشنل بانڈ کے اندر کوئی انڈر لائنگ ایسٹ کا ہونا کوئی ضروری نہیں، جبکہ سکوک کے اندر اٹس نیسسری اینڈ یوزولی ٹینجیبل ایسٹس. کلیم، فکس ٹائم اینڈ اماؤنٹ، اس پہ جو ہے وہ چونکہ لون ہے تو کنونشنل بانڈس کے اندر تو اس کا ٹائم بھی فکس ہوتا ہے اور اماؤنٹ بھی فکس ہو سکتی ہے یا پری ڈیٹرمن ہو سکتی ہے، برخلاف اسلامی سکوک کے کہ اس کے اندر اونرشپ کلیم آن اسپیسیفک ایسٹ اینڈ اٹس کیش فلوز، تو ان ایسٹس کے اوپر کلیم کر سکتا ہے اور اس کے کیش فلوز پہ کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ ایسٹس تباہ ہو گئے یا ایسٹس نہ رہے تو اور پھر اس کا کوئی اور طریقہ کار بھی نہیں ہے، تکافل بھی اویلیبل نہیں تھا، تو پھر وہ سکوک ہولڈر کو نقصان ہو جائے گا. پرائسنگ ڈپینڈس آن ریٹنگ، yield, environment and demand, book building. Use of indicative yield, benchmark on referring rates. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ ہم جو اس کی پرائسنگ ہے کنونشنل بانڈس کی، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کنونشنل بانڈ ایشو کرنے والے ہوتے ہیں تو اس کریڈیٹر جو ہے وہ ایک ریٹنگ کرواتا ہے ڈیٹر کی، اور اس ریٹنگ کی بنیاد پر اور اس وقت جو مارکیٹ کا ریٹ وغیرہ چل رہا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر ایک ایشو کرتا ہے. اسی طریقے سے سکوک کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جو سکوک ایشو کیا جاتا ہے تو اس پروجیکٹ کی ریٹنگ ہوتی ہے، اور پروجیکٹ کی ریٹنگ کرنے کے بعد مارکیٹ ریٹ کے حساب سے اس کی فائنینسنگ پرووائڈ کی جاتی ہے. لیکن وہ مارکیٹ سے اوپر بھی ہو سکتی ہے، نیچے بھی ہو سکتی ہے، لیکن عموماً بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، کیونکہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مارکیٹ میں سکسیسفلی اس کو رن کرنے کے لیے اور مارکیٹ میں اس کی ایگزسٹنس برقرار رکھنے کے لیے کہ اس کو ایسی پرائس پہ رکھا جائے جو کہ مارکیٹ کی پرائس کے مطابق. ٹوٹل ریونیو، فکس انکم اور ناٹ گارنٹی ریٹرن، یعنی کہ کنونشنل بانڈ کے اندر فکس انکم یا کسی ایک بینچ مارک کے اگینسٹ انکم ضروری ہے، ہر صورت میں ملے گی، برخلاف سکوک کے اندر کہ چاہے کوئی بھی صورت ہو اس کے اندر رسک ہے. اگر انڈر لائن ایسے ختم ہو گئے تو آپ کا اجارہ کا رینٹل نہیں ملے گا. اگر آپ کو ڈیفالٹ کر لیا مرابع میں تو پھر آپ کو ڈیفالٹ کی وجہ سے مرابع کا آپ کو پروفٹ نہیں ملے گا. اس طریقے سے اور بہت سارے جو بزنس کے رسک ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے تمام سکوک ہولڈر کو وہ اٹھانے ہوں گے. فنڈنگ پرپس انریسٹرکٹیڈ، کنونشنل بانڈ کے لیے عموماً جو فنڈنگ پرپز ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بانڈ ایشو کیا تو اس کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی کہ وہ فلاں جگہ یا فلاں کاروبار کرے گا، برخلاف شریعہ کے کہ اگر وہ مضاربہ کے بیسس پر ہے یا وکالت و استثمار کی بیسس پر ہے تو وہ اس کے لیے ریسٹرکٹ کر بھی سکتا ہے، نان ریسٹرکٹ بھی کر سکتا ہے، مضاربہ مقیدہ یا مضاربہ غیر مقیدہ. ریسٹرکٹیڈ فار یوز اونلی in Sharia complying assets and in predetermined manner. سکوک کے اندر پارٹیز کون کون سی ہوتی ہیں؟ ایک اوریجنیٹر ہوتا ہے جس کو اوریجنیٹ کرتا ہے، جس کو آپ مضارب بھی کہہ سکتے ہیں. اٹ could be گورنمنٹ، ساورن اور کارپوریٹ، جس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب اگر وہ لون کے تھرو کر رہا ہے تو وہ اوریجنیٹر کہلاتا ہے، اگر سکوک کے تھرو کر رہا ہے تو وہ اوریجنیٹر بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن صحیح لفظ اس کا ہے مضارب یا وکیل الاستثمار، انویسٹمنٹ ایجنٹ. دوسرا ریگولیٹر کون ہوتا ہے؟ اینی اسٹیٹ اتھارٹی. ریگولیٹر جیسے پاکستان کے اندر کوئی بھی اسٹیٹ کی اتھارٹی ہوگی، سینٹرل بینک بھی ہو سکتا ہے اور منسٹری آف فائنانس بھی ہو سکتی ہے. کریڈٹ انہانسمنٹ، گورنمنٹ فار GLC اینڈ تھرڈ پارٹیز فار ادرس.
اگر اس کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ کے اگر کوئی لیٹر آف گارنٹی ایشو ہو رہا ہے یا لیٹر آف کریڈٹ ایشو ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی ریٹنگ بڑھ جائے گی، تو اس کی پرائس بھی ہے اس کی اسی حساب سے بڑھے گی یا کم ہوگی۔ ٹرسٹی، ایک ٹرسٹی کیوں وجود میں آتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تھرڈ پارٹی ٹرسٹی ہوتا ہے کہ جو حقوق ہولڈرس کے بہاف پر وہ جو ایسیٹس ہیں وہ ان کی کنسٹرکٹیو پوزیشن لیتا ہے اور کنسٹرکٹیو اونرشپ لیتا ہے، اور اس کے جو بھی کیش فلوز وغیرہ آتے ہیں اس کو جو ہے وہ ان تک مضارب تک پہنچاتا ہے۔ وینڈر ہے مینوفیکچرر، وینڈر آف ایسٹ اور مشینری دیٹ از دی آبجیکٹ آف فائنانسنگ۔ اب اگر ایک فائنانسنگ لیے کنسٹرکشن کے لیے یا فلاں چیز پرچیز کرنے کے لیے، تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ مضاربہ کا ایک سبجیکٹ میٹر آف مضاربہ ہے، اس کے اندر مضاربہ کیا جا رہا ہے۔ ریٹنگ ایجنسی ٹو ریٹ اینڈ مانیٹر دا سکوک، وہ سکوک کو مانیٹر کرتی ہے کہ آیا اس وقت اس کی جو کریڈٹ ورتھینس ہے یہ اس کی ریٹنگ یہ ہے، تو تاکہ جو ہے وہ انویسٹر کو کمفرٹ ہو اور ان کو پتہ ہو کہ بھئی وہ جہاں وہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ کتنی قابل بھروسہ ہے۔ ایک انویسٹمنٹ بینک بھی ہوتا ہے جو کہ اس پوری ٹرانزیکشن کو لیڈ کرتا ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی بہت بڑا سکوک ایشو ہو رہا ہے، اس میں خالی ایک کارپوریٹ یا ایک بینک انوالو نہیں ہوتا بلکہ ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت کے اندر ایک بینک کو، جس کو انویسٹمنٹ بینک کہہ سکتے ہیں آپ، یا ان کو لیڈر بنایا جا سکتا، لیڈ دے سکتے ہیں، تو ایز اے لیڈر اس کو مینڈیٹ دیا جاتا ہے کہ تم یہ سارے پیسوں کا اجتماع کرنا اور تم ٹرسٹ بنانا اور یہ سب کچھ کرنا، جتنا بھی کارروائی کرنا۔ تو اس کے لیے انویسٹمنٹ بینک جو کام کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اسٹرکچرنگ کرتا ہے، سکوک کمپلائنس، پراسپیکٹس اینڈ برنگ ٹوگیدر، جس کے لیے جو آئی پی او ہوتا ہے یا اس کے لیے جو میمورنڈم بنایا جاتا ہے جس کے اندر انویسٹمنٹ کی اسکیمز ہوتی ہیں، فائنینشیل، اور اس کی جو پلاننگ وغیرہ ہوتی ہے وہ سب ذکر کی جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ لیڈ ارینجر کر رہا ہوتا ہے یا لیڈ بینک کر رہا ہوتا ہے، جو کہ تمام بینکوں کا لیڈر ہوتا ہے۔ شرعی ایڈوائزر بھی ضروری ہے سکوک کے اندر کہ ایٹ دی انویسٹمنٹ بینک لیول اینڈ ایٹ دی ریگولیٹر، کہ چاہے وہ ریگولیٹر ایشو کر رہا ہو، چاہے انویسٹمنٹ بینک ایشو کر رہا ہو یا کوئی کمرشل بینک ایشو کر رہا ہو، اور اس کا لیڈ کوئی جو بھی انویسٹمنٹ بینک کر رہا ہو یا کسی کمرشل بینک کی انویسٹمنٹ بینکنگ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہو، تو اس صورت کے اندر وہ اس کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک شرعی ایڈوائزر کی کہ وہ اس دیکھو پوری ٹرانزیکشن کو دیکھے کہ آیا وہ صحیح طریقے سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ سکوک انویسٹر دی ون ہو اونز سرٹیفکیٹ، جو آدمی اس سرٹیفکیٹ کو اون کرتا ہے وہی سکوک کا انویسٹر ہوتا ہے، اور وہی در حقیقت اس کے انڈر لائنگ ایسیٹس کا اس کا انڈیوائڈیڈ شیئر ہولڈر ہوتا ہے، اس کا حصہ مشاع کا مالک ہوتا ہے۔ سکوک مسٹ ہیو ٹینجیبل ایسیٹس۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو سیکنڈری مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے کم از کم اس کے اندر آدھے سے زیادہ 50% زیادہ جو ہے وہ ٹینجیبل یا فکس ایسیٹ ہونے چاہیے۔ سم فقہا allows for a portion of the assets to be in intangible form۔ بعض فقہا نے کہا کہ اس کے اندر اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ریسیویبل یا کیش وغیرہ جو انٹینجیبل ہو یا لکوڈ ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ مائنورٹی میں ہونا چاہیے۔ اونلی حلال ایسیٹس اور کلیکشن آف ایسیٹس کین بی انڈر لائنگ فار دی سکوک۔ یہ جو بات پیچھے بھی آ چکی ہے کہ صرف حلال چیزیں ہی اس کا حصہ بن سکتی ہیں۔ Securitization of receivables as the underlying asset for a sukuk issuance is allowed. Such sukuk are essentially asset-backed securities۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی ٹرانزیکشن آپ کی جائز جیسے مرابہ ہے، اب اس کے اندر آپ اس کا ریسیویبل ہے، یعنی پیسے آپ کو گاہک سے لینے ہیں اور وہ ریسیویبل بن گیا، اس کے اگینسٹ اگر سرٹیفکیٹ بنا دیے تو جائز ہے، لیکن اس کو آپ سیکنڈری مارکیٹ میں ڈسکاؤنٹنگ کے ساتھ فروخت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے اس کو فروخت کرنا ہے تو پھر ایسا پورٹ فولیو بنایا جائے کہ جس کے اندر اور بھی مرابہ کے علاوہ دوسرے فکس ایسٹ ہوں، تاکہ جو سیکورٹائزیشن ہو، یعنی اس کو سرٹیفکیٹ بنانے کا جو عمل ہے اس کے اندر اور چیزیں بھی شامل ہو جائیں۔ اس پورے عمل کو سیکورٹائزیشن بھی کہتے ہیں، یعنی سرٹیفکیٹ بنانے کے عمل کو
سیکورٹائزیشن بھی کہا جاتا ہے. Allowing securitizing of debt means the acceptance of principle of بيع الدين, trading of debt. This concept is subject to trading at face value only. اگر ریسیویبل کا آپ صرف سکوک ایشو کر رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو ڈسکاؤنٹنگ کے ساتھ سیل کرنا یا زیادہ ویلیو کے ساتھ سیل کرنا اوور اینڈ ابو دی سیل ویلیو یا بیونڈ دی فیس ویلیو اس کو آپ سیل نہیں کر سکتے. لیکن اگر ایٹ پار ہو، مثال کے 10 روپے کا ریسیویبل ہے، 10 روپے میں بھی فروخت کر رہے ہیں تو اس کی گنجائش ہے اور اس کو کیا جا سکتا ہے. Underlying Islamic contracts for sale. Sukuk are based on any of the following contracts: ijara, lease-based transaction, buy salam, forward transaction, muraba, cost plus profit transaction, mudarba, profit and loss sharing arrangement, musharaka, partnership with both parties providing labor and capital. جب دونوں پارٹی جو ہے وہ لیبر بھی کر رہی ہوتی ہے اور کیپٹل بھی پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے تو وہ مشارکہ کہلاتا ہے. اور اگر ایک پارٹی جو ہے وہ لیبر دے رہی ہے اور دوسری پارٹی جو ہے وہ کیپٹل دے رہی ہے تو اس صورت میں وہ مضاربہ کہلاتا ہے. استثنا جو ہے وہ کنسٹرکشن کے یا مینوفیکچرنگ کے یا میکنگ کسی چیز کی میکنگ کے کانٹریکٹ جو ہوتے ہیں یہ اس کو عربی زبان میں اقالہ اس کو مقاولات بھی کہا جاتا ہے. تو کسی چیز کا کانٹریکٹ کر لینا تو یہ چیزیں بھی اس کے اوپر بھی سکوک ایشو کرنا جائز ہے. انڈرلائنگ اسلامک کانٹیکٹس آف سکوک ایشور جو ہے وہ ایس پی وی ہو سکتا ہے اور ایسٹ بیسڈ سکوک کے اندر کوئی کمپنی ہونی چاہیے. یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ دو طرح کے سکوک ہوتے ہیں، ایک ایسٹ بیکڈ سکوک اور ایسٹ بیسڈ سکوک. کوئی بنیادی فرق ان دونوں میں زیادہ نہیں ہے. دونوں صورتوں میں جو اس کے انڈر لائنگ ایسٹس ہوتے ہیں وہ سکوک ہی ہوتے ہیں اور کوئی بنیادی فرق نہیں ہے. لیکن اس کو تھوڑا سا ایک فرق یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایس پی وی ہے تو اس کو کہیں گے ایسٹ بیکڈ سکوک اور اگر کمپنی ہے تو ایسٹ بیسڈ سکوک کہیں گے. پروسیس پہ کیا ہے؟ سیکورٹائزیشن آف ٹینجیبل ایسٹس اور سیکورٹائزیشن آف ریسیویبلس. ایسٹ بیسڈ سکوک کے اندر جو ہے وہ سیکورٹائزیشن ہوگی ریسیویبلس کی، لیکن ریسیویبلس کیا ہوں؟ کسی ایسی ٹرانزیکشن کی ہونی چاہیے جو شریعہ کمپلائنٹ ہو. اور کیریکٹرائزیشن ایکویٹی لائک اور ڈیٹ. ایسٹ بیس جو ہے تھوڑا سا اس کی جو شباہت ہوگی ڈیٹ کے ساتھ ہوگی، اگرچہ وہ ڈیٹ انسٹرومنٹ نہیں ہوں گے لیکن ڈیٹ کی طرح ہوں گے. سورس آف پیمنٹ دی ریونیوز جنریٹڈ بائی دی انڈر لائنگ ایسیٹس دی اوریجنیٹر آبلیگورس کیش فلوز. جو بھی کیش فلوز آتے ہیں وہ اس کو ملتے چلے جائیں گے لیکن وہ اسی بنیاد پہ ملیں گے کہ وہ اس کے پیچھے جو انڈر لائنگ ایسیٹس ہیں اس کا وہ اونر ہے جب بھی اس کو کوئی کیش فلو مل رہا ہے، نہ کہ ڈیٹ کی وجہ سے. سکوکس اونرشپ. لیگل اونرشپ ود رائٹ آف ڈسپوز آف انڈر لائنگ ایسیٹس اور بینیفیشیل اونرشپ ود نو رائٹ ٹو ڈسپوز آف انڈر لائنگ ایسیٹس. دونوں میں یہ فرق اصلی ہے کہ ایسٹ بیک کے اندر جو ہے جو ایس پی وی ہے اس کی حقیقتاً اس کی لیگل اونرشپ اس کے پاس ہوگی اس کے انڈر لائنگ ایسیٹس کی، برخلاف ایسٹ بیس سکوک کے وہ اس کے اندر جو اس کے پاس جو اونرشپ ہے وہ کنسٹرکٹیو ہوگی، حکمن ہوگی. قبضہ بھی حکمن ہوگا. حکمن قبضہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو رائٹ ہوگا کہ کسی وقت بھی پوزیس کر سکتا ہے یا کسی وقت بھی اس کو لے سکتا ہے، یا اس کو رائٹ ہوگا کہ کسی وقت بھی جو ہے اس کو جا کر وہ کسی اور جگہ سیل کر سکتا ہے. لیکن حقیقی طور پر فزیکل وہ قبضہ یا فزیکل طور پر وہ چیز موجود ہو وہ نہیں ہوتی. وہ کہیں بھی رکھی ہوئی ہو لیکن اس کے کاغذات، اس کے پیپر، اس کے کئی دفعہ اس کے پیپر، اس کا استعمال کرنے کا رائٹ، یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہوں تو اس صورت کے اندر کنسٹرکٹیو پوزیشن یا کنسٹرکٹیو اونرشپ کہلاتی ہے یا بینیفیشیل اونرشپ کہلاتی ہے. ریکورس. سکوک ہولڈرس کین ناٹ ریکورس ٹو دی اوریجنیٹر، ریکورس اونلی ٹو دی انڈر لائنگ ایسیٹس. کہہ رہے ہیں کہ اس پہ اگر خدا نخواستہ نقصان ہو گیا تو اوریجنیٹر کسی طور پر بھی اس کا ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ اس نے کمپلیٹلی ان کے نام پہ کر دی تھی.
برخلاف حقوق ہولڈرز کے جبکہ بینیفیشل اونرشپ کی گئی ہو تو obligor ذمہ دار ہوگا. اگر اس نے کوئی شارٹ فال آ رہا ہے یا کوئی لاس آ رہا ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کی کسی عمل کی وجہ سے ہے، اس کی کسی مس کنڈکٹ کی وجہ سے ہے، اس کی کسی تعدی کی وجہ سے ہے. تو اس صورت کے اندر وہ اس کا کیا ہوگا، اس کا وہ نقصان کی تلافی کرے گا. اگر کسی مس کنڈکٹ یا لاس کو اس نے اس کی کسی ذاتی فیل کی وجہ سے، گراس نیگلیجنس کی وجہ سے اگر ہوا ہے، غفلت کی وجہ سے ہوا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ نقصان کا ضامن ہوگا. سکوک شرعیہ نامینیشن بیکاز آف its equity like nature, these sukuk can be traded at any price. اور ایسٹ بیس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیز اسٹرکچر انوالو بائی الدین ہینس اٹ کین اونلی بی ٹریڈیڈ آن فیس ویلیو. جیسے میں نے بتایا کہ خالی ریسیویبل کو اس کے اندر سیل کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ریسیویبل کو ایٹ پار ہی بیچ سکتے ہیں، فیس ویلیو پہ بھی بیچ سکتے ہیں، اس پہ ڈسکاؤنٹنگ نہیں کر سکتے اور ٹریڈنگ نہیں کر سکتے جس سے کہ نفع کمایا جا سکے. زیادہ تر جو ہے وہ ایسٹ بیک سکوک ہی استعمال ہوتے ہیں جہاں پر یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں. اور اگر مثال کے طور پہ انڈر لائن فکس ایسٹس ہیں اور ریسیویبل نہیں ہے اور بینیفیشل اونرشپ دی ہے تو بھی جائز ہے. تو اس طرح کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں بعض میں ہوں، بعض چیزیں بعض میں نہ ہوں، تو وہ ایسٹ بیکڈ ہی کہلائے گا. اس کے ایک ڈائیگرام ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کمپنی کو جو کہ بوروور ہے اس کو پیسے چاہیے تو وہ بینک کی کریٹ کردہ ایس پی وی کے پاس جائے گی، اس سے ایسٹس پرچیز کرے گی، اس کو پیسے دے گی تاکہ وہ ایسٹ پرچیز کرے اور سکوک انویسٹر سے سکوک سرٹیفکیٹ لے لے. اور اب وہ جو سامان جو پیسے آئے ہیں اس سے کوئی چیز خرید لی، جیسے لیزنگ کی کوئی ایسٹس ہے اور اس کو کرائے پہ دے دی. اب جو کرایہ آئے گا، رینٹل پیمنٹ آئے گی، تو وہ جو ہے وہ کمپنی یا بوروور اور کو پہلے ٹرسٹی کو جائے گا یا ایس پی وی کو جائے گا. تو اس کا ایس پی وی ہی حقیقت ٹرسٹی ہوتا ہے جو اس بات کا امین ہوتا ہے، اس بات کا امانت دار ہوتا ہے کہ وہ جو پیسے آ رہے ہیں وہ سکوک ہولڈرس کے بیاہ پر اس کو محفوظ کرے اور محفوظ کر کے اس کو آگے تقسیم کرے اس سکوک ہولڈرس کو جو کہ جن کے سکوک ہیں. تو یہ تھا آج ہمارا سکوک کا بیان، اور اس پہ ہم یہاں پر بات ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم شریعہ کمپلائنٹ کموڈیٹی ٹریڈنگ کے بارے میں ذکر کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب